اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن پاکستان کے اوپر بہت بھاری گزرا ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹے کے دوران جب آپ یہ میرا ولاگ دیکھ پائیں گے، پاکستان کے اوپر 2 بڑے لیتھل اٹیک ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ جیسے ہی موجودہ حکومت ابھی حکومت سازی کے عمل سے فارغ نہیں ہوئی، لیکن انیشل حکومت سازی ہو گئی ہے، صدر اور وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سینٹ کے انتخاب کا مرحلہ باقی ہے، لیکن اس انتخاب سے پہلے ہی دشمن نے اپنے دانت تیز کر لیے ہیں اور بلکہ نکوسنا شروع کر دیے ہیں دانت، اور اس کے نتیجے کے اندر سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ جگہوں کے اوپر مسلسل تخریب کاری کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ گوادر کا ایسا علاقہ جہاں پہ سرکاری محکموں کے دفاتر واقع ہیں، وہاں پہ بارود سے بھری ہوئی ایک گاڑی لائی جاتی ہے، اس کو پھوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے مجاہد جو ہیں، جو سربکف محافظین ہیں، وہ روب عمل آتے ہیں اور ان 8 کے قریب شرپسندوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ تو وہ مقصد جو تھا ان کا تخریب کاری کا، بدامنی کا، پھیلانے کا، وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں آج ہم نے دیکھا کہ تربت کے مقام کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ پاکستان کی بحریہ یعنی کہ نیوی کا مستقر واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تصویراتی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل مستقر ہے، کیونکہ اگر کراچی سے کوئی آبدوز نکلتی ہے تو اسے گہرے پانیوں میں جانے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے کم گہرائی کے اوپر، یوں وہ دشمن کی نظروں میں زیادہ عرصے تک رہ سکتی ہے، جو اس کو مصنوعی سیارے یا کسی اور ذریعے سے تانک رہا ہو یا جھانک رہا ہو۔ لیکن یہاں سے نکلنے والی ہماری آبدوز یعنی کہ تربت سے وہ 500 میٹر کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے یا سمندر کے پیٹ میں سما جاتی ہے، اور یوں دشمن کی رسائی سے اس کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں جو وہاں کے مقامی صحافیوں سے سنی گئی ہیں، کہ وہاں پہ شاید ہمارے دوست، دیرینہ دوست اور ہمسایہ ملک چین کے بھی کچھ جہاز کھڑے تھے، اگرچہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی، اور یہ جو 4 تخریب کار وہاں پہ گھسے تھے، انہوں نے وہاں پہ اگرچہ دعویٰ یہی ہے اور اطلاع یہی ہے کہ ان کو وہاں پہ گھسنے نہیں دیا گیا، لیکن اس وقت بھارتی میڈیا یہ چیخ کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے، اور اس کے زیر اہتمام ان کی ایجنسی را کے تحت چلنے والے مختلف سوشل میڈیا کے آئی-ڈیز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ اندر گھس کے انہوں نے بہت سارے بحری جہازوں کو اور آبدوزوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اگرچہ پاک فوج نے اس بات کی تردید کی ہے، اس کے ترجمان محکمے نے، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ان 4 کو اس مستقر میں داخل ہونے سے پہلے ہی یعنی داخلی دروازوں کے اوپر ہی جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ پہلا حملہ تھا جس کا آغاز گزشتہ روز رات کو تقریباً نصف شب کے قریب ہوا، اور سحری تک یہ عمل جاری رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ داسو جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت کم پیسوں کے اندر اس نے بہت زیادہ بجلی پیدا کرنی ہے، تقریباً 4600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنی ہے اس نے، اور رن آف دا ریور ہے وہ پروجیکٹ، اور 4600 میگا واٹ بجلی کے اس پروجیکٹ کے اوپر چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ داسو کے اوپر جانے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوتا ہے،
ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہ خودکش حملہ تھا، اور اس خودکش حملے کے نتیجے کے اندر وہ چاروں جو چینی ہیں وہ آن جہانی ہو جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو داسو کے اوپر یہ پہلا حملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسی سائٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے نتیجے کے اندر 1 یا 2 چینی انجینئرز مارے گئے تھے، جس کے بعد پھر چین نے بڑی سخت زبان پاکستان کے لیے چینی میڈیا کے اندر بولی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اگر آپ سے سیکیورٹی نہیں ہوتی تو ہمیں بتا دیں، ہم اپنی سیکیورٹی آپ ہی کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت حکومت بھی ایسی تھی جو تمام پاکستان کے دوستوں سے جو تھی، وہ میرا مطلب ہے کہ تعلقات خراب کرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ تو اس وقت کے وزیر خارجہ اور آج کل اڈیالہ کے مقیم جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت بھی تھکے پھینکی تھی مائکوں کے اوپر، اور تھکے پھینکتے ہوئے انہوں نے ایسی بونگی ماری تھی کہ پھر جو تھا وہ چین نے ان کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس وقت کا آرمی چیف گئے تھے ذاتی طور پہ، اور انہوں نے جا کے چینی حکومت کو یقین دہانی کروائی تھی۔ ان کی یقین دہانی کے بعد بھی یہ دوسرا واقعہ ہے جس کے اندر اس قدر زیادہ چینی بھائیوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ضیاع کو چینی جو ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر پائیں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ اس خطے کے اندر صورتحال بہت بدل رہی ہے۔ اس بدلتی صورتحال کے اندر اس وقت جب کہ داسو کو ٹارگٹ کرنے کا اعلانیہ بلکہ اعلان جو ہے ببانگ دہل بھارت کی طرف سے آ چکا ہوا ہے کہ وہ اس کو کشمیر کے اندر بقول ان کے، یہ جو گلگت بلتستان ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے، اور یہ اس کے اوپر ان کا دعویٰ ہے، تو وہ اس کنٹروورشل جگہ کے اوپر نہیں بننے دیں گے۔ سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے اس قیادت کو کہ جب بھارت جو تھا وہ پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں کے اوپر بند باندھتا رہا، اور یہاں پہ پاکستان فرسٹ کے نعرے لگتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اپنے ڈیم شیم بنا لیے ہیں اور ہمارے وہ ڈیم نہیں بننے دے رہا، اور اس طرح کے جتنے بھی مرسنریز ہیں، کرائے کے لوگ ہیں جو دستیاب ہیں، ان کے ذریعے وہ روب عمل ہے۔ یہ دوسرا اٹیک ہے جی۔ تو ان 36 گھنٹوں کے اندر یہ 2 حملے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیے گئے ہیں۔ اب آ جائیے ایک، اس وقت میں نے کہا جو اس ریجن کے اندر جو سچویشن جو ہے وہ بڑی حساس ہو رہی ہے۔ 2.5 سال کے وقفے کے بعد طالبان کے امیر جناب ملا ہیبت اللہ اخون زادہ صاحب کو یاد آیا ہے کہ انہوں نے تو افغانستان کے اندر حکومت بنا کر شریعت نافذ کرنی تھی، اور ان کی شریعت یہ ہے کہ خواتین کو رجم کیا جائے۔ مولانا صاحب، مولانا تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو، لیکن چلیں مولانا صاحب، یار وہ آپ کی شریعت صرف عورتوں کو مارنے تک ہی محدود ہے۔ عورت کے اوپر الزام لگایا ہے نا، تو ظاہر ہے وہ کسی مرد کے تعاون کے بغیر تو وہ الزام جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو مرد کتنے جے؟ وہ ناس کے دبئی چلا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دوڑ کے یا پاکستان چلا گیا ہوگا یا دبئی چلا گیا ہوگا، وہ غریبڑی قابو آ گئی۔ اب اس کو میدان میں کھڑا کر کے اینٹیں مار مار کے اس کو ماریں گے، کچھ خدا کا خوف کریں یار۔ لیکن یہ ان کے پیٹ کے اندر جو اسلامی نظام کا مروڑ اٹھا ہے اور جو صرف عورتوں کو رجم کرنے تک ہی محدود ہے، تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس کو جو انسان ہے وہ اس کو اپروو نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ انہوں نے اعلان کیوں کیا ہے 2.5 سال کے وقفے کے بعد؟ تو 2.5 سال کا آپ نے اسلام ساکت رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اسلام ساکت بھی ہو جاتا ہے اور ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے، جامد بھی ہو جاتا ہے، اور جناب روب عمل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے اسلام کی کیا بات ہے؟ یہ جو ان کو ایک دم اسلام کا ہیضہ ہوا ہے یا ان کو ایک دم اسلام یاد آیا ہے، یہ اسٹریٹجیکلی پولیٹیکلی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پچھلے 20 سال اگر مزاحمت کر لی ہے تو ہم آئندہ 20 سال بھی مزاحمت کر لیں گے۔ پائجن آپ کو اندر سے پڑ رہی ہیں چپیڑے، ٹھیک ہے۔ 3 حصے ہو گئے ہیں افغان طالبان کے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ یہ رجم کرنے والا گروپ ہے، دوسرا کہتا ہے وہ عبدالغنی برادر صاحب کی
قیادت والا گروپ کہتا ہے کہ کی چولا مارن رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا. اور تیسرا گروپ کہتا ہے کہ جی افغانستان کو بیس بنائیں اور ہمسایوں سے جناب بھتہ وصول کریں، جس کو وہ تاوان کہتے ہیں اور جس کو جزیہ کہتے ہیں. ہمسایوں ممالک کو خود کچھ بھیجیں اور جب وہ کہیں کہ خود کچھ نہ بھیجیں تو انہیں کہیں کہ ہمیں دیا جائے. ایران بائی دا وے $250 ملین کے قریب سالانہ جزیہ ادا کرتا ہے. ہم اس سے زیادہ ادا کرتے ہیں. یہ ہماری اوپن مارکیٹ سے جو ڈالر خرید کے لے جاتے ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی شارٹیج کے نتیجے کے اندر پاکستان کی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ اور میں اور میرے ہمسایہ اور آپ کا ہمسایہ اور ہمارے تمام ملنے والے وہ کاسٹ ادا کرتے ہیں نا، جو یہ سمگلر جو ہیں یہ خرید کے لے جاتے ہیں یہاں سے. تو وہ قیمت تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہارڈ کیش کی شکل کے اندر بھی ان سے جزیہ طلب کیا جائے، توان طلب کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب ادھر سے روس کے اندر چاروں جو ہیں وہ ازبک اور تاجک ثابت ہو گئے ہیں، اور ازبکین اور تاجکین کے ثابت ہونے کے بعد جناب روس بہادر نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے جس وقت تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ 1-2 شہروں کا اور مزید صفایا کر چکا ہوگا. لیکن روس کے پاس بم تو مکے پئے ہیں، اسے تو ایران سے بم خریدنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور انڈیا سے بم خریدنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ خرید بھی رہا ہے اور تیل کے بدلے. تو ایسی صورت کے اندر روس کیسے کر سکتا ہے یہ حملہ؟ ادھر اگر ہم دیکھیں تو اب جرمنی اور فرانس نے باقاعدہ اپنے دستے 2,500-3,000 ہزار کی تعداد کے اندر یوکرین میں اتارنے کا اعلان کیا ہے. یعنی مستقبل میں روس کی براہ راست جنگ یوکرین سے ہوگی، اور مستقبل کے اندر ہم جس طرح مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ہوتا تھا، اس طرح مشرقی یوکرین اور مغربی یوکرین ہوا کرے گا. تو علاقے کے اندر ایک ریجنل اور بلکہ عالمی جنگ کی طرف صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادھر بھارت نے اپنی 13 آبدوزیں جو پہلے کسی مستقر کے اندر حالت سکون میں کھڑی تھیں ان کو ایکٹیو کر کے سمندر میں اتار دیا ہے. اور سمندر میں اتارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جا پتر ہلا شیری ہے، اب تو جنگ کے لیے جا. تو وہ جنگ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. تو ان کی آبدوزوں کا سمندر میں اترنا اور یہاں پہ پاکستان کی بحریہ کے مستقر کے اوپر حملہ ہونا، ان دونوں خبروں کو ملا کے پڑھیں کو گال سمجھ آتی ہے آپ کو؟ گال ہے، ٹھیک ہے. بھارت کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے مودی صاحب کو ایک ببلی چاہیے، ایک ببلی سے وہ ببلی نہیں مارتے وہ والی چاہیے، اور وہ بتائیں کہ کس طرح انہوں نے گھس کے مارا ہے. رافیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے، گھس کے مارے ہیں، گھس کے مارے تو وہ بتا سکیں کہ گھس کے مارے ہیں. تو رافیل جو ہے وہ بھی اب ہمارے پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ببلی مارنے کے لیے بھی انہیں کوئی ساز و سامان چاہیے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ سارا اس علاقے کا منظرنامہ ہے. ادھروں اسلام یاد آ گیا جی، ادھروں ببلیاں یاد آ گئی ہیں، اسی وچ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کی خباستیں اور شرارتیں بھگت رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.